www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، یہ ذکر ہو رہا تھا کہ ایک صحابی جن کا نام عامر ابن عباسہ ہے، وہ بتلاتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کچھ سوالات کیے. ان میں یہ سوال بھی تھا کہ دین میں کون کون لوگ داخل ہیں، تو آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ آزاد ہو یا غلام، یعنی بالکل بے حیثیت جسے کہا جاتا تھا، جانور کے درجے میں اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا، وہ ہیں، دونوں ہیں، آزاد ہوں یا غلام، دونوں ہیں. اور آزاد میں دونوں قسم کے آ گئے، امیر ہوں یا غریب. انہوں نے جو سوالات کیے وہ سوال وہی ہیں جو حدیث جبرائیل علیہ السلام میں گزرے، جن میں انہوں نے سوال کیا تھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کے بارے میں سوال کیا. مگر وہاں جوابات اور ہیں آپ کے، اور وہ ایسے ہے جیسے کہ کوئی غیر مسلم کو اسلام بتانا ہو، کسی غیر مسلم کو اسلام کے بارے میں بتانا ہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، یعنی اقرار کرنا اللہ کے انبیاء کرام پر، سب پر، جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں نہیں جانتے، سب پر ایمان لانا وغیرہ وغیرہ. یہاں وہی سوالات ہیں مگر جواب بالکل مختلف ہے. انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے، تو آپ نے انہیں یہ نہیں بتایا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جانتے تھے. انہیں عمل بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ آدمی گفتگو عمدہ رکھے، میٹھی گفتگو ہو، اطعام الطعام، جو محتاج ہیں یا مسافر ہیں یا ضرورت مند ہیں یا قیدی ہیں، ان کے کھانے میں ان کو کھانا کھلاتا رہے. ایمان کے بارے میں بتلایا کہ صبر اور سماحت. صبر کا مطلب جمے رہنا، استقامت، سماحت صحابت. میں نے دریافت کیا کہ اسلام کا کون سا عمل افضل، ای الاسلام افضل، اسلام کے اعمال میں کون سا عمل افضل. تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے سب مسلمان محفوظ رہیں، مطمئن رہیں، وہ ہے. یہ اسلام کا عمل، اسلام کے نیکیوں میں، اسلام کے بتلائے ہوئے کاموں میں یہ سب سے اچھا عمل ہے، اور ہے بھی بڑا مشکل. انسان کے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے یہ تو ہو جاتا ہے کہ بھئی خود کمزور ہے، تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا، لیکن زبان سے تو پہنچاتا رہتا ہے. غیبت کر لے گا، چولی کر لے گا، کوئی برائی کر دے گا، کوئی الزام لگا دے گا. دسیوں قسم کے گناہ ہیں جو انسان کر سکتا ہے، اور دوسرے کو اس کے ذریعے تکلیف
بچا سکتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے علاوت بتلائی، اسلام کے کاموں میں ایک کام بتایا کہ یہ سب سے بڑا کام ہے کہ اس کی طرف سے لوگ مطمئن رہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اگر صحیح معنی میں دعا کرنی چاہیے کہ اسلام کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔ کوئی 200 سال سے مسلسل انحطاط اور خرابیاں چل رہی ہیں۔ اب مسلمان ایسی چیز بن کے رہ گیا ہے کہ جس سے کوئی بھی معاملہ کر لے تو اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اور حقیقتاً یہ تھا کہ اگر معاملہ مسلمان سے کیا جائے تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ مسلمان کی بات ہے اور اس کو بڑا وزن ہے۔ اور اسلام نے کوئی فرق نہیں رکھا، لکھ کر وعدہ کرو یا زبانی وعدہ کرو، ایک ہی بات ہے۔ لکھ لو یہ الگ، گواہ بنا لو، معاملہ صاف رہے۔ لیکن اگر کوئی زبان سے وعدہ کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے، اور لکھ کر وعدہ کرتا ہے اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ ایک ہی ہے کہ وعدہ وعدہ ہی ہے، اب چاہے لکھ کر کرے چاہے ویسے کرے۔ تو انسان مسلمان جو تھے وہ ایسے تھے کہ زبان کے پکے، بات جو کر لی وہ تھی۔ اور اب یہ ہے کہ کسی بات کا اعتبار نہیں، تجارت کے اصول کے بالکل خلاف کرتے ہیں۔ اسلام نے تجارت میں دیانتداری بتائی ہے، اور دیانتداری جو ہے یہ تجارت کی ضروریات میں سے ہے۔ اگر دیانتداری برتو گے تو تجارت کو فروغ ہوگا، نہیں برتو گے نہیں فروغ ہوگا۔ ایک اصول ہے کھلا ہوا، جسے غیر مسلم اقوام نے اپنا رکھا ہے، اور مسلمان اتنے گر گئے اخلاقی طور پر کہ تجارت میں بھی گڑبڑ کرنے لگے۔ یہاں سے جو چیز باہر سپلائی ہوتی ہے، نمونہ کچھ دکھایا جاتا ہے، بیچتے کچھ ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کی چیزوں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ تو یہ چیز اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ملک مسلمان ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں سے تعلق رکھنا چاہیے۔ ارے بھائی، یہ دھوکے بازی کہ روئی میں تم اینٹیں بھر دو اور کسی چیز میں کچھ اور چیز ملا دو، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کب اسلام نے بتایا؟ تو غیر مسلموں کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ تجارتی اصول یہ ہے، جیسے کہ اسمگلر ہیں، بات کے بڑے پکے بڑے سچے، اشاروں میں ان کی باتیں ہوتی ہیں اور بالکل فرق اس میں نہیں آنے پڑتا۔ غیر ملکوں میں ادائیگی ہوگی اور لین دین ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، بالکل ٹھیک ٹھیک۔ یہ کیوں ہے؟ اس واسطے کہ یہ سچائی ان کی تجارتی ضرورت ہے۔ تو تجارت کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تجارت ان میں ایک تقاضا یہ ہے تجارت کا کہ جو کہے وہ ٹھیک کہے، جو بات ہو رہی ہو وہ صاف ستھری ہو، جو نمونہ دکھایا جائے مال وہی دیا جائے۔ نفع اندوزی، نفع کا لالچ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کوئی حساب نہیں۔ اسلام نے تو بتایا 10%، یہ 100% اور 200%، یعنی لالچ کی کوئی حد نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خرابی ہے اخلاقی جس میں پوری قوم مبتلا ہے، اور اس کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کی، اور اس کی اصلاح ہوگی تو حکام ہی سے ہوگی۔ پہلے وہ اسلام پر عمل کریں، سب چل پڑیں گے اس کی رات۔
یہاں وہ ایک تھے مسعود کھدر پوش، انتقال ہو گیا ان کا، ان کے ماتحت جس شعبے میں وہ جاتے تھے سارے لوگ کھدر ہی پہننے لگے، کیونکہ وہ پہن رہا ہے کھدر۔ تو جو وضع قطع، جو اطوار، جو طریقے اوپر والوں کے ہوں گے وہ نیچے تک آئے۔ ارشاد فرمایا، صحابی پوچھتے ہیں کہ ای الایمان افضل، اسلام تو کہتے ہیں زبان سے کلمہ پڑھ لیں، اور ایمان اس کے بعد کا درجہ ہے کہ وہ دل میں رچنے لگا۔ جب دل میں رچ جائے تو پھر ایمان کا درجہ ہوا۔ وہ پوچھتے ہیں ای الایمان افضل، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایمان کے کاموں میں کون سا کام افضل ہے؟ ای الایمان افضل کا مطلب یہ ہے سوال کا، ای الایمان، ای ایمان نہیں ہے، ای الایمان۔ تو ای الایمان کا ترجمہ ہوگا ایمان کے اعمال میں سے یا اجزاء میں سے کون سا عمل اچھا؟ قال خلق حسن، ارشاد فرمایا اچھا اخلاق۔ ہمارے یہاں اخلاق کا کوئی وزن نہیں، گالیاں دیتے رہتے ہیں، بدتمیزی کرتے رہتے ہیں، بچے آپس میں اور بچے اور بڑے اور گلیوں میں اور گھروں میں بھی اسلام نے یہ منع فرمایا۔ اچھے اخلاق بس کا، بلکہ یہ بھی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ کا تحفہ اپنی اولاد کے لیے اس سے اچھا کوئی تحفہ نہیں ہے کہ وہ اسے اچھا ادب تعلیم کرے، اچھا طریقہ تعلیم کرے، یہ ایک تحفہ ہے۔ صحابی نے دریافت کیا ای الصلاۃ افضل، نمازوں میں کون سی نماز افضل، یا نماز کے اجزاء میں کون سا جز افضل؟ تو ارشاد فرمایا طول القنوت، یعنی نماز میں دیر تک کھڑے رہنا۔ دیر تک کھڑے رہنا کب ہوگا؟ جب قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کی جائے۔ تو جو لوگ حافظ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نماز میں لمبی نماز پڑھیں، مگر کون سی؟ گھر میں جو پڑھی جاتی ہے، تنہائی میں اپنی ذاتی جو ہوتی ہے وہ۔ باہر جب سب لوگ ہوں تو بالکل اجازت نہیں ہے لمبی نماز، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خفا ہو گئے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے یہ کیا کہ نماز شروع کی اور سورہ بقرہ شروع کر دی عشاء کی نماز۔ ایک اور صحابی تھے، وہ لائے تھے کرائے پر اونٹنی، انہیں اونٹنی سے پانی سینچنا تھا، تو سورہ بقرہ تو 2.5 پارے کی۔ اب کیا پتہ امام کتنی پڑھتا ہے، انتظار کیا ہوگا انہوں نے کہ اب رکتے ہیں یا اب رکتے ہیں۔ بہرحال جب وہ نہ رکے اور انداز ہوا کہ تو پوری صورت ایک رکعت میں یا 2 میں پڑھیں گے، تو انہوں نے اپنی نیت توڑ دی، الگ نماز پوری کر کے اپنے کام پہ لگے۔ اب یہ صحابی جو نماز پڑھا رہے تھے، انہیں انداز ہو گیا یا پتہ چل گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت برا کیا، نماز فرض ہے اور فرض نماز کی نیت توڑنی یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کیوں کیا انہوں نے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا
کہ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہ کرنا چاہیے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صحابی جنہوں نے نیت توڑی تھی ان کو یہ پتا چلا کہ ایسے یہ سوال اٹھا ہوا ہے، اعتراض اٹھا ہوا ہے، وہ خود حاضر ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ اس طرح سے ہم دن میں کام میں بھی ہوتے ہیں اور اس طرح میں اونٹ نہیں لایا، اور ان صحابی نے جو نماز پڑھاتے ہیں اس دن میں نے دیکھا کہ انہوں نے تو فافتتح بسورۃ البقرہ شروع کی ہے نماز سورہ بقرہ سے. وہ تو بہت لمبی نماز ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت غصہ آیا، بہت خفا ہوئے اور فرمایا فتان فتان فتان، یعنی فتنہ پیدا کر، یا فرمایا فاتن فاتن، یعنی فتنہ مطلب ایک فتان زیادہ زور، مبالغہ. اور فرمایا کہ نہیں بس سبح اسم ربک الاعلی اور یہ سورتیں پڑھو، اور جب نماز پڑھاؤ تو فلیخفف، اس کو چاہیے پڑھانے والے کو کہ ہلکی نماز پڑھے. وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، ان میں مریض بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. اس کی گاڑی چھوٹ جائے گی، اس کی بس ہی چلی جائے گی، لمبی نماز پڑھو. جو جماعت جب ہو رہی ہو تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ لمبی نماز پڑھو. البتہ جیسے تہجد کی نوافل ہیں خصوصاً، ان میں جتنا کسی کو پڑھا جا سکتا ہے، جتنا یاد ہو کسی کو، پورا قرآن یاد کر لے تو اور بھی اچھی بات ہے. اللہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. ویسے میں ویسے ہی ذکر کر رہا ہوں، اس وقت وہ آدمی یہاں نہیں ہے. ماشاءاللہ وہ کوئی 80-90 کے درمیان عمر ہے، یہاں آئے ہوئے ہیں، حفظ کر رہے ہیں. میں پوچھا معلوم 9 پارے حفظ کر رہے ہیں. یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے، قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ عمر تو ایسی ہے کہ یاد چیزیں بھول جاتی ہیں، مگر قرآن پاک کا معجزہ یہ ہے کہ وہ یاد ہوتا جا رہا ہے. اور قرآن پاک میں آیا ہے من نعمر ننکس فی الخلق، جس کی عمر ہم زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو پھر لوٹ کر ویسے جیسے پہلے تھا پھر ویسے، یعنی عقل بھی کمزور، حافظہ بھی کمزور، سمجھ پورا کام نہیں کرتی وغیرہ. دوسری جگہ آیا ثم یرد الی ارذل العمر، عمر کا بدترین حصہ جو ہوتا ہے پھر لوٹ کے وہاں چلا جاتا ہے. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، جاننے کے بعد ایسے ہو جائے جیسے کچھ آتا ہی نہیں. اس سے پناہ بھی مانگی، اعوذ بک من الحرم، اس طرح کے بڑھاپے. ومن ان ارد الی ارذل العمر، عمر کا جو بدترین حصہ ہے میں اس طرف لوٹایا جا ہو سکتا، اور یہ خرابی نہ آنے پائے، یہ بھی ہو سکتا. تو جو پناہ چاہی گئی وہ لمبی عمر سے نہیں، بلکہ لمبی عمر میں جو کیفیت یہ ہو جاتی ہے وہ نہ ہو. تو اس میں وہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں جو سورہ یاسین کی ہے نعمر ننکس فی الخلق، کہ دوبارہ پھر ویسا ہی کر دیتے ہیں بے عقل اور بے سمجھ. یہ ان کے لیے ہے. یہ اس سے مستثنا ہے 2 طبقے، ایک علماء کا جو باعمل ہو، ایک حفاظ کا جو باعمل. حافظ ہیں باعمل، اور ریٹائرمنٹ کے بعد حفظ کرنے والے تو بہت سارے ہیں. ہمارے یہاں بھی کئی علم میں ہمارے بلکہ ساتھ شروع کر دیتے ہیں، ریٹائرمنٹ پہ پورا کر.
تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قرآن پاک یاد ہے وہ جیسے تہجد میں پڑھتا ہے یا نوافل اپنی پڑھتا ہے الگ، اس میں وہ حصہ افضل ہے۔ ایُّ الصلاۃ، نماز کا کون سا حصہ افضل ہے؟ وہ ہے لمبا قیام، یعنی نفلی چیز، نفلی جگہ۔ مکہ مکرمہ میں جب بہت ہجوم ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ للہ ما فی السماوات سے شروع کر کے اور 2 آیتیں پڑھ کے رکو، فجر کی نماز، اور پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین پر دوسری رقم، کیونکہ مجمع کئی لاکھ کا ہے، 6 لاکھ 10 لاکھ، اس کے درمیان ہو جاتا ہے حج کے دنوں میں، فجر میں بہت باہر، تو وہ اتنی مختصر نماز اور یہ بالکل صحیح عالمانہ نماز۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں وہ کہیں سفر میں تھے تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا نماز پڑھا دو، انہوں نے نماز پڑھائی اور بہت مختصر پڑھائی فجر کی نماز، حالانکہ لمبی ہونی چاہیے مگر بہت مشکل۔ تو امام صاحب نے تعریف کی کہ فقہ ابو یوسف، یہ فقیہ ہوگی، یعنی موقع محل کو پہچان، سفر ہے جانے کی جلدی، اطمینان ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کا فجر کے وقت پڑھنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیا، اور عمر رضی اللہ عنہ تو بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھتے، سورہ یوسف پڑھتے تھے، سورہ نحل پڑھتے تھے، وہ 3 پاؤ کی ہے سورہ نحل۔ تو فجر میں ہے مگر اطمینان کے، اور جب جلدی کی ضرورت ہو تو جلدی، تو تمام چیزوں کی رعایت کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو نہ دیکھو اور چلتے رہو، بالکل ہر وقت ایک ہی رفتار ہے، یہ نہیں ہو، بدلتی رہے گی رفتار، وہ شریعت پر ہی عمل ہوگا تمام چیزوں۔ تو طول القنوت، صحابی نے کہا، پوچھا ای الہجرت افضل، ہجرت کون سی، یا ہجرت میں کون سی چیز زیادہ افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، جو اللہ کو ناپسند ہے وہ بات چھوڑ دو، یہ ہجرت کے معنی چھوڑنے کے۔ اب چھوڑنے میں کون سی چیز افضل ہے؟ فرمایا ما کرہ ربک۔ انہوں نے پوچھا ای الجہاد، یا جہاد کون سا؟ تو ارشاد فرمایا کہ جہاد میں سب سے بہتر حصہ وہ ہے یا اس آدمی کا ہے کہ جس کا گھوڑا بھی شہید ہو جائے، ذبح کر دیا جائے اور وہ خود بھی شہید ہو جائے، وہ سب سے اوپر۔ تو کہتے ہیں میں نے دریافت کیا ای الساعات افضل، ساعتوں میں، اوقات میں کون سا وقت افضل ہے؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے کا وسط۔ تو اب رات کو 3 حصوں میں بانٹ لیا جائے جتنے گھنٹے ہوتے ہیں، آخر کا تیسرا حصہ جو ہے اس کا وسط جو ہے وہ سب سے عمدہ وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کر رکھا تھا، پہلا حصہ بھی جاگتے تھے، دوسرے حصے میں آرام فرماتے تھے، تیسرے حصے میں عبادت بھی اور آرام، کبھی عبادت کبھی آرام، کبھی عبادت زیادہ اور کبھی ہلکی عبادت، جیسے طبیعت کو نشاط ہوا یا جیسے طبیعت کا تقاضا ہوا اس کے مطابق۔ یہ تعلیمات ہیں مختلف
اور اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، دنیا بھی، دین بھی، حالات بھی، اور مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے یہ بتائے کہ اسلام فقط یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں، بلکہ اور کام بھی کرنے چاہیے، ایمان اور کام بھی کرنے چاہیے۔ یہ چیزیں یہاں بتائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے۔